بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، حسب معمول میری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے صحابی کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جنہوں نے اسلام کی راہ میں بہت ہی زیادہ تکلیفیں اٹھائیں۔ ان کی زندگی کس حال میں گزری اور موت کے وقت ان کا کیا حال تھا، آج میں آپ کے ساتھ یہ سب باتیں مختصر طور پہ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سننے کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ بھی ضرور لیجیے گا۔ مکہ کے ایک بازار میں بردہ فروشی کا بازار سجا ہوا تھا اور غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ بردہ فروش ہر روز کہیں نہ کہیں سے لڑکے اٹھا کر لے آتے اور مکہ کے اس بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ مکہ کی ایک عورت انمار خدیجہ بھی ایک روز مکہ میں واقع اس بردہ فروشوں کے بازار میں پہنچی، کیونکہ وہ بھی ایک غلام خریدنا چاہتی تھی تاکہ اس سے خدمت لے اور اس کی کمائی سے فائدہ حاصل کرے۔ وہ فروخت کے لیے آئے ہوئے ایک غلام کے چہرے کو بغور دیکھتی پھر رہی تھی۔ آخر کار اس کی نگاہ انتخاب ایک ایسے لڑکے پر جا کر ٹک گئی جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، مطلب یہ کہ وہ ابھی جوان نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکے کی جسمانی صحت اور اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والے ذہانت و فطانت کے آثار نے انمار کو اس کی خریداری پر آمادہ کر ہی لیا اور اس نے قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا۔ گھر جاتے ہوئے انمار نے راستے میں اس سے پوچھا کہ بچے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام خباب ہے، اور پھر پوچھا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ ارت۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا کہ نجد کا۔ تو وہ کہنے لگی تب تو پھر تم عربی نسل ہوگے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں، اور میرا تعلق بنو تمیم سے ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم ان بردہ فروشوں کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے ہماری بستی پر اچانک چھاپا مار کر ہمارے جانوروں کو چھین لیا تھا، اور انہوں نے عورتوں کو گرفتار کر لیا اور بچوں کو بھی پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے بچوں میں بھی تھا۔ پھر میں یکے بعد دیگرے مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہاں مکہ پہنچ گیا اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ انمار جب اپنے اس غلام کو گھر لے کر آئی تو اس نے مکہ کے ایک آہنگر کے سپرد اس کو کر دیا تاکہ وہ اس سے اسلحہ سازی کا ہنر سیکھ سکے۔ اس بچے نے بڑی ہی لگن اور محنت کے ساتھ کام کیا اور بہت ہی جلد اس فن میں مہارت حاصل کر لی اور اس میں طاق ہو گیا، اور جب اس کے بازو خوب قوی ہو گئے اور وہ جسمانی طور پر کافی مضبوط بھی ہو گیا تو انمار نے ایک دکان کرائے پر لی اور اسلحہ سازی کے لیے ضروری اوزار اور سامان خرید کر غلام کے حوالے کیا، اور اس کی فن کی مہارت کے ذریعے سے اس نے خوب مالی فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے۔ چند ہی دنوں میں خباب کے فنی مہارت کی شہرت مکہ کی پوری آبادی میں پھیل گئی اور لوگ کثرت سے ان کے پاس تلواریں خریدنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ وہ ایک بہترین کاریگر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی دیانتدار اور سچا آدمی تھا۔ خباب اپنی کم عمری اور نوجوانی کے باوجود نہایت ہی فہم و فراست کا مالک تھا اور زیور عقل و دانش سے بھی پوری طرح سے آراستہ تھا۔ جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تنہائی میں ہوتا تو اکثر اس جاہلی معاشرے کے متعلق سوچا کرتا کہ جو ایڑی سے چوٹی تک فساد اور بگاڑ کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر کہ اہل عرب کی زندگی پر شدید قسم کی جہالت اور اندھی گمراہی مسلط ہے جس کا شکار کہ وہ خود بھی ہیں، تو بڑی ہی سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا کہ ایک نہ ایک دن اس تاریک رات کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور دل ہی دل میں اپنے لیے درازی عمر کی دعا کیا کرتا تاکہ اپنی آنکھوں سے جہالت و گمراہی کی اس تاریکی کو چھٹتے اور علم و ہدایت کی روشنی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت بری تو لگتی تھیں، عربی معاشرے میں جو رائج تھیں، لیکن ان کو خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ وہ اس جستجو میں تو رہتے تھے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، لیکن معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس بات کے لیے خباب کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور ان کی آرزو بہت ہی جلد پوری ہو گئی۔ ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ نور ہدایت کی شعائیں بنی ہاشم کے ایک فرد محمد بن عبداللہ کے منہ سے نکل کر گرد و پیش کے تیرہ و تار ماحول کو منور کرنا شروع کر چکی ہیں۔ سامعین کرام، اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کس جلیل القدر صحابی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے حضرت خباب بن ارت۔
ایک دن وہ چھپتے چھپاتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کا پیغام سنا اور اس پیغام کے نور سے ان کا مکمل وجود سر سے لے کر پاؤں تک جگمگا اٹھا۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بات کی شہادت دی کہ خدائے واحد کے سوا کوئی دوسرا لائق پرستش و عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس طرح سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے شخص بن گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ وہ اسلام کا چھٹا حصہ تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے انمار کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر بہت جلد معلوم ہو گئی۔ اس خبر کو سنتے ہی اس کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے بھائی سبا عبد العزیٰ کو ساتھ لیا۔ قبیلہ بنو خزاع کے کچھ اور نوجوان بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ یہ سب لوگ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے تو اس وقت وہ اپنے کام میں مشغول تھے۔ سبا نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ خباب، تمہارے متعلق ہم کو ایک ایسی خبر ملی ہے جس پر یقین کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ کون سی خبر؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ بات ہر طرف مشہور ہو رہی ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے بنی ہاشم کے اس لونڈے کی پیروی کرنے لگے ہو۔ سبا نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا۔ خباب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو اس الہ واحد پر ایمان لایا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں نے تمہارے بتوں کی پرستش چھوڑ دی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی پرسکون لہجے میں یہ جواب دیا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ جیسے سبا اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پڑے، وہ یکا یک ان پر پل پڑے اور ان کے اوپر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی، اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی اسی سے اس کو مارنے لگا، چاہے وہ ہتھوڑا ہو یا لوہے کا آنکڑا ہو۔ وہ ان کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور انمار کے درمیان پیش آنے والے اس واقعے کی خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیل گئی، اور لوگ ان کی اس غیر معمولی جرأت پر بہت ہی زیادہ دنگ ہو کر رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے کسی کے متعلق بھی یہ نہیں سنا تھا کہ اس نے قبول اسلام کے بعد لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح سے کھلے عام اور چیلنج کے ساتھ اپنے اسلام کا اعلان کیا ہو۔ قریش کے سردار ان کی اس غیر معمولی جرأت پر بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے۔ ان کے تو ذہن میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا، سوچ آ ہی نہیں سکتی تھی کہ انمار کے اس غلام کی طرح کا کوئی غلام جس کا کہ نہ کوئی خاندان ہو جو کہ اس کی حمایت کر سکتا ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی طرفدار ہو جو کہ اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو پناہ فراہم کر سکے، تو وہ اس حد تک جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے قابو سے باہر ہو کر کھلم کھلا اس کے معبودوں کی توہین کرے گا اور اس کے آباء و اجداد کے دین کو سفاہت و گمراہی قرار دے دے گا۔ اس واقعے نے قریش کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ یہ ان کی زندگی کا بدترین دن ہے، اور ان کا یہ یقین کچھ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی اس جرأت سے ان کے ساتھیوں کے اندر بھی اس بات کا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگرے کلمہ حق کا علی الاعلان اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو سفیان بن حرب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام اور دوسرے بہت سارے شیوخ قریش یعنی کہ قریش کے سردار بیت اللہ کے پاس ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا پیغام ان کی گفتگو کا موضوع تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور ان کی مقبولیت میں ہر آن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ مرض کے بڑھنے سے پہلے ہی اس کا استئصال جو ہے وہ کر دینا چاہیے، اور وہ متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر کے اس مجلس سے اٹھے کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو جنہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے ایسی دردناک اور عبرت انگیز سزا دے کہ یا تو وہ اپنے اس نئے دین کو ترک کر کے پرانے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں، یا پھر موت ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ اس فیصلے کی روح سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ستانے کی ذمہ داری سبا بن عبد العزیٰ اور اس کے قبیلے بنو خزاع پر عائد ہو گئی۔ چنانچہ عین دوپہر میں جب کہ دھوپ کی تمادت اپنے شباب پر ہوتی ہے،
اور زمین پر سورج کی تیز اور گرم شعاؤں سے زمین تپ کر توا بن چکی ہوتی ہے، تو یہ لوگ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو مکہ سے باہر سنگلاخ میدان میں نکال کر لے جاتے اور ان کے جسم سے کپڑے اتار کر انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور پھر تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر کھڑا کر دیتے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان پر پانی بھی بند کر دیتے، یہاں تک کہ جب ان کی تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تو ان سے پوچھتے، محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں داخل کر سکیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیتے اور یہ سنتے ہی وہ لوگ بے تحاشا ان کو لاتوں اور مکوں سے مارنے لگتے اور پھر پوچھتے، اور لات و عزیٰ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے کہ وہ بت ہیں جو کسی کی بات سننے اور اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، نہ تو وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ آس پاس پڑے ہوئے گرم گرم پتھر اٹھا لاتے اور ان پتھروں کو ان کی پیٹھ سے چپکا دیتے اور انہیں چپکائے رہنے دیتے یہاں تک کہ ان کے کندھے سے چربی پگھل کر بہنے لگتی، اور انمار حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے بھائی صبا سے کچھ کم سنگ دل ثابت نہیں ہوئی تھی۔ سامعین کرام، ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں حضرت خباب بن ارد کے بقایا حالات زندگی آپ کے ساتھ دوسرے پارٹ میں شیئر کروں گی، تو سیکنڈ پارٹ آنے تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔